أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه صدق الله العلي العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The verse that I recited is from Surah Inshiqaq, verse number 6, in which Allah subhanahu wa ta'ala is addressing by saying, O mankind, you are striving unto your Lord and you will definitely meet Him. For the Eisale Thawb Majlis, I usually speak about, and usually the speakers talk about, taking this opportunity to remind all of us and ourselves that we are headed in the same direction. We are treading down the same path. And ayat such as this and other ayat in Quran are constantly reminding us that do not become heedless for a second that you will be here forever. That innaka kadihun ila rabbika, that you are definitely striving or struggling towards your Lord. The word kadih, which is being used over here, means to strive hard. And also it is in the sense and in the meaning of terrifying someone. And that is what the Mufassireen have concluded, that the path that we will be taking is definitely a terrifying path, which we are striving towards Allah subhanahu wa ta'ala. And that is the collective meaning of the word kadih. But the end of the ayah should not forget, فَمُلَاقِيهِ, that you will definitely meet Him. Now in this regard, Mufassireen have talked about what the word mulaqat means over here. Is it the mulaqat with Allah? We're not going to go into the details of that. It's most likely not the mulaqat with Allah subhanahu wa ta'ala, because mulaqat with Allah means that you can see Him. When you can see Him, that means you have limited Him. When you limit Him, He goes out of the boundary of being Allah subhanahu wa ta'ala. Therefore, there's no mulaqat with Allah. But that itself is another discussion. What is meant over here, that you will definitely embrace this death and you will be coming forth towards us. Just to remember that. And there are other ayat in Quran which are also talking about the same topic. We read in Surah Jum'ah as well, and it says, قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفَرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. That tell them about the maut which they are running away from. Tafarruna, you're doing farar from this maut. إِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. It will definitely come and do your mulaqat. So mulaqat over here has been discussed in Quran on many occasions as far as insan is concerned. So we'll take this opportunity in the next 15-20 minutes. I'm not going to take more than that, inshallah, because it's a Shab-e Jummah program, and keeping in mind that the program started at 7:30 with du'as. So therefore, inshallah, we'll try and keep it as concise as possible, so that people, because it's a working day tomorrow, can go back to their works as well. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. So therefore, mulaqat that we have to do with Allah, or the angels, or that day that we have to reach. How does insan spend this life, that when he is headed down that path, his head is up high, and the head is not lowered? What is it that we must perform in order for us to take this head towards Allah subhanahu wa ta'ala, or take this face towards Allah subhanahu wa ta'ala, where we have spent our life in total submission to Allah subhanahu wa ta'ala? This is the duty of every individual, and this is the teachings which Masumeen alayhi salatu wasalam all their life talked about. And therefore we see that mu'min is the person who takes this opportunity and does not miss out on the opportunities that are presented to him by Allah subhanahu wa ta'ala. In fact, in many ahadith which is counting the khisal and the sifat of mu'mineen, among them one of the ahadith says, khisal al-mu'min thalath. Mu'min has 3 types of attributes. Now there are other riwayat which talk about mu'min has 5 attributes, mu'min have 2 attributes, mu'min has other attributes. But these are just add-ons to all the other things that are being mentioned over here, so that you understand that mu'min is someone who is collectively having all of these attributes which are discussed in these different riwayat. So it's just not rely on one hadith saying, okay, this hadith says 3 attributes, I'm not going to have a 4th one after this. No.
This is just so that you and I go ahead and encompass upon in ourselves all of the sifat which are being mentioned over here. In this particular hadith, Masum says, Khisa al-mu'min thalath. Mu'min has three attributes. First attribute which is mentioned is qasrul amal, wa ikhlasul amal, wa ightinamul mahal. Three things which are being mentioned. Now, if you don't pay attention towards the wordings of Arabic, you might make a mistake, because amal and amal are usually pronounced the same way in our Indian and Pakistani culture. We say qasrul amal, ikhlasul amal, whereas there's a difference between the two amals over here. One is with alif, the second one is with ayn. When it says qasrul amal, that means cutting down on your desires. Amal means desires. When it's with alif, it means desires. Second, when it says ikhlasul amal, that means purifying your actions and making them sincere towards Allah subhanahu wa ta'ala. So therefore, you got to differentiate between amal and amal. Otherwise, you'll be making a mistake as to which is it as desires or is it the actions which are being discussed over here. But the last part of the hadith which I want your attention towards is that وَإِغْتِنَامُ الْمَهَلِ. Mu'min is someone who utilizes the opportunities presented to him. Ightinam means ghanimat, mahal means muhlat. वो मोहलत जो मोमिन को मिल रही है उसको गनीमत जानता है और उससे भरपूर इस्तेफादा करता है. So you and I should not be the ones who do not take these opportunities which are constantly knocking on our doors to go ahead and embrace, and on that day we will be regretting that we were not able to fulfill these opportunities which were coming towards us. So over here we see how do we avail these opportunities. Among the opportunities that Allah subhanahu wa ta'ala has given to us is the Shab Jummah program. I would like to take this opportunity to also address on the fact that alhamdulillah, I'm sure a lot of people have come from long distances for this particular occasion because we are commemorating, the wafat of a lady, but others who are closer by. This is an opportunity which is knocking on your door every Thursday night to come to the masjid, read namaz, perform the dua, recite the dua, and do this action collectively in congregation, and you will see the rewards of that. This is an opportunity. But how many of us, having the time, having the opportunity, do not utilize it in the proper manner? Salawat bheji Muhammad wa ali Muhammad. The day and the night is utilizing us. Amirul Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam said, he said, Inna li rabbikum, rather he said, Inna layla wan nahar. Imam says, day and night, ya'malane fika. They are working in you. Day and night are working in you. Fa'amal fihima wa ya'khudane minka. You should also work in them and take what you can from them, because they're taking something away from you. This hadith requires a little bit of explanation. For example, you rent someone your house. You own a house, you rent it out to someone. When you rent out this house, someone comes in, is an occupant in this house, is now renting this house. What do? They come and they live in the house. When they are living in something that you have given to them, you get something in return from them. What is it? The mu'awidah. The rent that you have decided that they will be paying at the end of the month, or whatever the conditions are. So when they come and utilize the space of your house, in return they pay you for that. Imam is saying, day and night are also utilizing in you. They are taking away your death. They're taking away your age rather. Bit by bit, they're taking away your age. You should also utilize them towards your favor. How do you utilize that? To spend this time in the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala, to spend this time in the complete ata'at of Allah subhanahu wa ta'ala, so that not 1 second passes by that you are not muti and obedient of Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat bi Muhammad wa ali Muhammad. This is why we see tremendous amount of ahadith have talked heavily in regards to the day and night. Rasulullah says, al-maghboon. Maghboon is someone who has been defrauded. You know how you have businesses, someone, breaches the trust and betrays you, so you're defrauded over there. Whoever does fraud, you are defrauded over there. So maghboon comes from the word ghaban. We all know we use the word ghaban in Urdu and Farsi. जिसका गबन हो गया, गबन कर लिया गया, यानी किसी का माल मार लेना या किसी का कुछ ले लेना.
Rasulullah said over here, Al-maghbumu maghbunu man ghubina umrahu sa'atan ba'da sa'atin. He said maghbun or defrauded is not the person who has lost in business or something, who has lost in property or something. Rather is the one who has lost, who has burned away the moments in his life and gained nothing out of it. He said, you're not maghboon if you lost in your business or in your property or something of that sort. You are really maghboon, you're owned and you're defrauded if you were not able to gain anything from these moments of your life and you burned it away. For example, taking an example from life helps a lot. A person who worked all of his life, earned a pile of money which is sitting next to him, and then he goes and he burns the money down. Right away, every single person, zi aql, zi shu'ur, would say, what are you doing? If you're going to burn it, give it to us. Don't burn it away. This is your life savings. Every single one will contradict. Why are you burning away this wealth that you have accumulated in the 40, 50 years of your life? Hey, it's going to be lost. Give it to some institution. Give it somewhere where it will utilize it. They feel that why this person is burning away this wealth, this physical wealth. But when they fail to see that throughout the life, every single moment that this person has spent in disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala, that moment was also burned away. Nobody questions over there because you and I do not see the correct picture. When we see a pile of wealth being burned away, right away we associate to it. But when we see the life that Allah has given to us, the precious life that He has given to us is spent in the disobedient, it is also like you have burned your every single moment of your life away. Salawat bheji Muhammad wa ali Muhammad. This is where Prophet said to Abu Dhar, Ya Abu Dhar, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. O Abu Dhar, there are two favors of Allah subhanahu wa ta'ala. Every single person misuses it, or maghbun, in other words, of these two ni'mat of Allah subhanahu wa ta'ala. That means you had these favors, you had these things with you, but you were defrauded. That means they were taken away from you, or you did not utilize them properly. What are these two things? Prophet said, as-sihhatu wal-faragh. One is your life, your health, sihhat that Allah has given to you. We do not take care of it until we lose it, or it deteriorates. Second is faragh, the time, the free time that Allah has bestowed upon us. And what do I mean by free time? It doesn't mean that you do nothing and sit at home. No, rather it means free time that when you are capable of doing multiple tasks. Everybody has to work in this life. Nobody is unusual that doesn't work in this life. Might be some people, but that is when you get to a certain age, then you stop working because you have worked all your life. Everybody works. But we have to find this time while we are working. A lot of people who, and this is something which a lot of people have confessed as well, that when they're talking about the inqilab that happened in Iran, that before inqilab, they say, well, you know, we had a lot of time in our hands. Tulaba, ulama. They say, well, we had lectures in the morning, dars in the morning, and then we had off pretty much all day. And we were, you know, if we got invited somewhere, we'll go speak. Otherwise, we had not. We had all of this time in our hands to do ibadat and do all these extracurricular things. But once inqilab happened, because Imam brought all of these high caliber ulama into the government, they said we did not even have time to perform 2 rakat of mustahab namaz. What happened? We had all this time before. But now because we are occupied in our work so much, we're working from morning till night. And then when we come home, we don't want to do anything, we fall asleep. We don't even have time for 2 rakat namaz, which is namaz mustahab. He said this is what Prophet is also talking about over here. Oh Abu Dhar, let it be known that there are 5 things you should take care and mind before the 5 things. What are those 5 things? He says, ightanim, same word, ghanimat is being used over here. I used that word before in a hadith. The moment is someone who utilizes the opportunity. Jab ghanimat se koi cheez aaye, mohalat mile to insan usko istemal karta hai. Kaha shababaka qabla haramik. Your youth years before you become old. Now youth might not realize this, but ask those who have gone past that age, those who are there, you know, the advanced age, now ask them how
they remember their youth years. وَصِحَّتِكَ قَبْلَ سُقْمِكَ. And your health before you fall sick or before you lose this health. وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ. And your wealth before you become impoverished and you face this poverty. وَفِرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ. And the free time that you have right now in your hand to perform these extracurricular activities, before that is also filled up with other acts that you do not even realize. And then Rasul says, وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ. And also make sure that you take in account your life before death comes upon you. Salawat bhiji Muhammad wa ala Muhammad. A lot of people live long, but living long is not the criteria over here. How you live your life is the criteria over here. And this is why our fourth Imam, Imam Zainul Abidin alayhi salatu wasalam, in Dua Makarimul Akhlaq, the famous dua that we recite usually in Ramadan, but I hope we recite it almost, whenever we get an opportunity throughout the year. Imam says, وَعَمِّرْنِي مَا كَانَ عُمْرِي بِذْلَةً فِي طَاعَتِكَ. Oh Allah, give me a long life. A life, there's nothing wrong for asking a long life. Imam is asking for a long life. But as long as it is spent in your obedience. I don't want a long life if it's being spent in your disobedience. Give me a long life. Yes, Imam is asking for a long life. But the life which is being spent in the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. This is where we realize how Imam alayhi salatu wasalam is emphasizing on the life, as well as we hear in our other ahadith as well, which talks about, even in regards to children, that Muttaqeen are the ones. In Khutbah Muttaqeen by Amirul Mu'mineen in Nahjul Balagh, Khutbah number 193, Amirul Mu'mineen says that, yes, Muttaqeen are those who ask for children and progeny. But then you say, well, Mawla, everybody asks for children and progeny, regardless of their taqwa or no taqwa. But then he adds something onto it. He said, as long as they're saliheen. They don't just want children who are just children. He said, no, muttaqeen are the ones who are making dua to Allah subhanahu wa ta'ala. Oh Allah, bestow upon our progeny. Give us the progeny as long as they are obedient to you. As long as they are saliheen. Otherwise, if they're not going to be saliheen, muttaqeen are actually not asking for any progeny after them. Salawat bhiji Muhammad wa ala Muhammad. This is why we see that Quran talks about taking opportunities and the life that has been given to you. Jo fursat mili hai insan usse istifada kare. The time that has been given to you, you should make sure you use it. In Surah Qasas, Allah says, وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. And do not forget your share in this world. So you have a share in this world. How you utilize that share is another story. But every single person has a share in this world. The hadith says, أَن تَطْلُبَ بِهَا الْآخِرَةِ. Your share should be, what should our share in this world be? We should not be asking in this world for another world like this. Rather, your share in this world should be according to hadith. And tatluba, you should ask from the share for the akhirat. You should be working towards the share, in the share, to take you to the hereafter. That should be something which you should be asking over here. That's the same way when a person is driving, you're taking this trip. When you go on this trip, you make sure that you fill your tank. But Imam says, Amirul Mu'mineen says, Ahin min qillat az-zad. Imam says, and he takes a heavy sigh of relief over here, and he says, by God, min qillat az-zad, that how little provision I have, but how long the path it is. So we are traveling, you have this car that you have, you fill the tank, you fill enough that it will take you to your destination. Or you'll stop at places where you can refill this tank so it can take you to your destination. But you have not filled it enough, or you have not brought enough provisions with you, it will not take you to your directions. And unfortunately, if we as mu'mineen do not take opportunities which are being presented to us by Allah subhanahu wa ta'ala, we will also be looking at this long path without enough gas in our tanks. Salawat bhiji Muhammad wa ala Muhammad. And that's why every single moment of the life is useful. Do not think that there are certain places or certain time that we should only be using or taking this opportunity and utilizing it. Not every single time. Even to the extent when I recite this hadith in front of you by Rasulullah. He says even the time when Qiyamah is about to happen.
You should not squander that opportunity away. You should not waste that opportunity away. What does he say? He says, إِن قَامَتِ السَّاعَةُ وَفِي يَدِ أَحَدِكُمُ الْفَصِيلَةُ. جب قیامت آ جائے اور تمہارے ہاتھ میں کوئی پودا ہو، کہا فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَن لَا تَقُومَ السَّاعَةُ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَغْرِسْهَا. یقیناً قیامت آئے گی، اس سے کسی کو مفر نہیں ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها، کہ وہ دن آئے گا کہ جس دن زلزلہ بھی چھا جائے. زلزلہ ایسا آئے گا کہ ہر چیز شیک ہوگی. اور مختلف آیات ہیں اذا الجبال سیرت، کہ پہاڑ بھی جو ہے وہ بالکل نیست و نابود ہو جائیں گے، چلنے لگیں گے، ضرورت پیدا ہو جائے گی. وہ دن یقیناً آنے والا ہے. رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں جب وہ دن آئے اور تمہیں پتہ ہے کہ وہ دن آ گیا ہے اور بس قیامت اب ہونے والی ہے، اور تمہارے ہاتھ میں کوئی پودا ہو اور تمہارے پاس اتنا ٹائم ہو کہ اس پودے کو زمین میں بو دو، تو اس کو بو دو. یعنی کیا؟ پودا ایک بونا زمین میں، to plant something, how big of a deal it is. کتنے ہم درخت کاٹتے ہیں، کتنے ہم درخت بوتے ہیں. But Rasul is saying don't waste this opportunity. حتیٰ اس وقت کو بھی، مہلت کو بھی یا غنیمت جانو. اور اگر ہاتھ میں تمہارے کوئی پودا ہے، یقیناً قیامت آ گئی ہے، اس اپرچونٹی کو ہاتھ سے ضائع نہ دو اور اس پودے کو زمین میں بو دو. شاید یہی ایک پودے کو بو دینا تمہاری اس آخرت کا سامان پیدا کر دے. صلوات بھیجیے محمد وآل محمد پر. بس وقت میں زیادہ گنجائش بھی نہیں ہے اور میں نے اپنے آپ کو بھی 15 سے 20 منٹ کا ٹائم دیا تھا، لہٰذا اس تمام گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کہ فرصت سے انسان استفادہ کرے، جو اس کو فرصت ملی ہے اس کو غنیمت جانے. کیونکہ بہت ساری ایسی احادیث ہیں کہ جس میں واضح طور پہ یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ امام فرماتے ہیں ان اللہ لیبغض العبد الفارغ، کہ اللہ سبحانہ و تعالی بغض رکھتا ہے اس سرونٹ سے، اس عبد سے کہ جو فارغ ہے. یعنی فراغت اور فارغ اس طریقے سے اس میں کوئی پروڈکٹیو کام نہ کر رہا ہو. یبغض یعنی بغض کے حد تک امام نے اس الفاظ کو استعمال کیا ہے. ساتویں امام کی یہ حدیث ہے کہ تاکہ انسان اس چیز کو جان لے کہ فراغت میں بیٹھنا صحیح نہیں. اور اسی لیے آیات قرآن ہماری توجہات کو ادھر مبذول کرا رہی ہیں کہ وہ آیات جس میں انسان خود یہ کہتا ہوا نظر آئے گا لعل ارجعون، کہ اے خدا مجھ کو پلٹا دے. ہذہ کلمۃ قائلھا، یہ تو صرف ایک کلمہ ہے جو کہ اس کی زبان سے نکل رہا ہے. وہ کیا کہے گا؟ رب ارجعونی، اے خدا مجھ کو لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا، کہ شاید میں کوئی اچھا عمل انجام دے دوں. ابھی بھی لعل کہہ رہا ہے کہ شاید، ابھی بھی یقین نہیں ہے کہ پلٹا دے گا تو شاید میں کوئی اچھا کام انجام دے دوں. کہ خدا اب جب اس کی موت آ گئی ہے، کہا رب ارجعونی، اے خدا مجھ کو پلٹا دے، لعلی اعمل صالحا، شاید میں کوئی اچھا عمل انجام دے دوں. کہا نہیں، یہ تو صرف اس کی زبان کا ایک لقلقہ ہے، ایسا کبھی نہیں ہونے والا ہے. جو اپرچونٹی ملی تھی اس کو، اب جب اس سے وہ سلب کر لی گئی ہے، اب اس کو دوبارہ یہ اپرچونٹی نہیں ملنے والی. لہذا انسان اس چیز کو ذہن میں رکھے کہ ان فوت الوقت اشد من فوت الروح. اگر اس حدیث کو ہم سمجھ سکیں، اور بس انشاءاللہ اس کے آخر اسی سے میں مسائب کو ربط دیتے ہوئے اس تقریر کا اختتام کروں گا کہ اگر ہم اس حدیث کو سمجھ گئے کہ ان فوت الوقت، کیا کہتے ہیں رسول کہ یہ فوت وقت، وقت کا فوت ہو جانا اشد من فوت الروح ہے. کہا یہ روح کے فوت ہو جانے سے بڑھ کر ہے. یعنی کیا؟ روح کا فوت ہو جانا کیا؟ انسان کا گزر جانا، موت کا واقع ہو جانا. کہا وقت کا ضائع ہونا موت سے بڑھ کر ہے. دوسرے الفاظ میں کہوں کیوں، اس کی پھر دلیل بیان کی. کہا لأن فوت الروح ہے، کیونکہ جب روح اس دنیا سے فوت ہو جاتی ہے انقطاع من الخلق، اس کے معنی یہ ہے کہ وہ منقطع ہو گئی دوسری مخلوقات کے ساتھ. روح کا فوت ہونا مخلوق سے جدا ہو جانا. یعنی ہمارے درمیان کچھ لوگ تھے جو اب ہمارے درمیان نہیں رہے. یعنی کیا ہوا؟ وہ ہم سے منقطع ہو گئے، اب ہمارا ان سے کوئی تعلق اس حوالے سے جو تھا ملنے جلنے کا وہ نہ رہا. کہا فوت الروح جو ہے صرف اور صرف انقطاع الخلق ہے، یعنی خلق سے انسان منقطع ہو جاتا ہے. لیکن کہا وفوت الوقت انقطاع الحق،
لیکن اگر تم وقت کو ضائع کرو گے، وقت اگر فوت ہو جائے گا تو یعنی وہ حق سے انقطاع ہو جانا ہے، وہ حقیقت سے منقطع ہو جانا ہے، اور یقیناً حقیقت سے منقطع ہونا خلق سے منقطع ہونے سے بڑھ کر ہے۔ لہٰذا اپنے وقت کو ضائع نہ ہونے دو، وقت کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کرو۔ ہر وقت، ہر ساعت، الدنیا ساعت فجعلها طاعت، دنیا ایک گھنٹے کا نام ہے، ایک ساعت کا نام ہے، ایک وقت کا نام ہے، اس کو استعمال کرو طاعت میں، تاکہ تم خدا کے مطیع رہو اور اس کی اوبیڈینس میں تمہاری زندگی گزرے۔ بس آخر میں یہی کلام ہے کہ آپ دیکھیے کہ جس کا تذکرہ آج آپ نے سلام میں بھی سنا اور اسی میں بھی سنا، کہ جس طریقے سے جس بیوی سے یہ ایام جڑے ہوئے ہیں، اس بیوی کی وصیت کو بس آپ دیکھیے۔ اطاعت کی بات ہو رہی ہے کہ انسان ہر لمحے کو اطاعت خدا میں بسر کرے۔ اس بیوی کی زندگی کوئی زیادہ طویل زندگی نہیں ہے، وہی بات کہ طویل ہونا زندگی کا ضروری نہیں ہے۔ کچھ نے 18 سال لکھا ہے، کچھ نے کچھ زیادہ لکھے ہیں، لیکن بہرحال اتفاق یہی ہے کہ 18 سال کی عمر میں شہادت واقع ہوتی ہے۔ 18 سال کی زندگی میں ہر لمحہ اطاعت خداوند متعال میں گزرنا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ جب وصیت کا وقت آتا ہے۔ آپ نے وصیت کے الفاظ سنے تھے کہ وصیت میں ایک وصیت جو جناب سیدہ نے کی ہے وہ یہ وصیت ہے کہ جب امیر المؤمنین تشریف فرما ہے اور جناب سیدہ وصیتیں کر رہی ہیں، ان کی پہلی وصیت سے پہلے جو پہلا کلام تھا ان کا وہ یہ تھا کہ اے علی، اگر آپ کی خدمت میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے، اجرکم علی اللہ۔ یہ خاتون جنت، یہ خواتین جنت کی سردار یہ کیا کہتی ہوئی نظر کہ اے علی، اگر آپ کی خدمت میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہو۔ اللہ اکبر، یعنی ان کو اس چیز کا پتہ ہے کہ خدمت شوہر بھی اطاعت خداوند متعال ہے۔ اس اطاعت کو آخری لمحے میں بھی ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے امیر المومنین سے یہ دریافت کر رہی ہیں کہ اگر اس خدمت میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہو تو یہیں پہ معاف کر دیجئے، وہاں پہ اس کا تقاضا نہ کیجیے گا۔ اور دوسری چیز یہ کہی کہ میرے بعد یہ بچے تنہا رہ جائیں گے۔ یہ الفاظ آپ نے اس میں سنے تھے، کلام میں سنے تھے، میرے بعد یہ بچے تنہا رہ جائیں گے، ان بچوں کے ساتھ سختی سے پیش نہ آئیے گا۔ کیا فرماتے ہیں امیر المؤمنین کہ یہ بچے کوئی عام بچے نہیں ہیں، ان میں معصومین بھی ہیں، مبادہ ان کے ساتھ کون کسی سختی سے پیش آ سکتا ہے۔ بقیہ آپ نے وصیت سنی کہ کس طریقے سے جناب سیدہ نے تقاضا کیا کہ میرے جنازے کو رات میں دفنایا جائے، میرے جنازے میں ان لوگوں کو شرکت کی اجازت نہ دی جائے کہ جن سے وہ راضی نہ تھیں۔ امیر المؤمنین نے ہر ایک وصیت کو سامنے رکھا، ہر چیز کو اسی طریقے سے انجام دیتے رہے، حتیٰ وہ شب بھی آ گئی کہ جب غسل دے رہے ہیں، وہ سورما جس نے کتنی ہی فتوحات میں شرکت کی ہے، کس طریقے سے وہ حیدر کرار ایک چیز کو دیکھ کے کہ جس سے اس کا بھی دل بھر آیا، یہ جنگوں میں شرکت کرنے والا جب دیکھتا ہے اپنی زوجہ کی اس حالت کو تو علی سے بھی نہ رہا جاتا، علی بھی غش کھا جاتے ہیں۔ ارے کچھ روایات کہتی ہیں کہ چیخ پڑتے ہیں، ارے کیوں نہ چیختے، یا جناب سیدہ کا وہ پہلو شکستہ دیکھا ہوگا، ارے وہ پہلو شکستہ دیکھ کر علی سے بھی نہ رہا گیا ہوگا۔ آپ خود سوچئے کہ اگر آپ کی کسی انگلی میں کوئی چوٹ لگ جاتی ہے، اگر کوئی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو کتنا درد ہوتا ہے، حالانکہ یہ ایک انگلی ہے آپ کی، لیکن اگر کسی کے سینے کی ہڈی ٹوٹ جائے تو وہ شخص جب سانس لے گا تو اس کو کتنی تکلیف ہوگی۔ جناب سیدہ نے رسول کی وفات کے بعد یا 70 دن یا 90 دن تک زندگی پائی۔ امیر المؤمنین شاید اس زخم کو دیکھ کے نہ چیخے ہوں گے، لیکن اس چیز کو ذہن میں رکھا ہوگا کہ یہ سیدہ نے اس واقعے کے بعد سے جب یہ جرح ان پہ آئی تھی تب سے اس کا تذکرہ تک نہ کیا، اس چیز کو مجھ سے چھپائے رکھا۔ ایک ایک دن کتنی مشکل میں گزرا ہوگا۔ اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد میں۔ بس آخری جملے اور آپ کی زحمت تمام۔ امیر المؤمنین نے تجہیز کی، کفن پہنایا، جب کفن پہنا دیا تو ایک دفعہ مولا نے اپنے بچوں کو کہا ہلمو، آؤ اپنی والدہ کے قریب آ کے ان کو آخری سلام کہہ دو۔
ایک دفعہ کیا دیکھا کہ حسن آ جاتے ہیں، ام کلثوم آ جاتی ہیں، زینب آ جاتی ہیں، لیکن حسین نہیں آ رہے۔ کچھ روایات کہتی ہیں کہ حسین اور زینب نہیں آئے، حسن اور ام کلثوم آ گئے۔ ارے کیا عمریں ہیں ان بچوں کی، 7 سال، 6 سال، 5 اور 4 سال کی عمریں ہیں۔ اس عمر میں آپ دیکھیے امام حسین نے آنے سے اپنے آپ کو روکا۔ ایک دفعہ بابا نے پوچھا کہ اے حسین کیوں نہیں آتے ہو، کیا اپنی مہتر گرامی سے ودا نہیں کرنا؟ جواب سنیے گا مولا حسین کا۔ امام کیا کہتے ہیں جب تک نہیں آؤں گا، جب تک میری والدہ اسی طریقے سے نہیں بلاتی جس طرح مریم نے بلایا تھا اپنے فرزند کو۔ ارے کیا کہنا ہے، کرامت واقع ہوتی ہے، بند کھلتے ہیں کفن کے، ہاتھ نکلتے ہیں سیدہ کے، حسین کو بلاتی ہیں کہ حسین آ جا مادر کی آغوش میں۔ الا لعنۃ اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔